اپنے گریبان میں گردن جھانک کر عمران خان صاحب کبھی سوچیں، جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے عمران خان صاحب، جنہوں نے وعدہ تو کیا میرے ساتھ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے احتجاجوں میں شرکت کی تھی، اس کا نعرہ بلند کیا تھا، مطالبے میں ہم آواز ہو کر مطالبہ کیا تھا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان میں ان 3 آفیسز سے بڑا بھی کوئی اور آفس ہے؟ میرا خیال ہے کہ اور کوئی بڑا آفس نہیں۔ آج 7.5 سال کے قریب عرصہ گزر چکا ہے، انصاف ملنا تو دور کی بات ہے، اس کا دروازہ بھی نہیں کھلا ابھی تک۔ جہاں ہم قاتلوں کے دور حکومت میں کھڑے تھے، وہاں آج اس دور حکومت میں وہیں کھڑے ہیں۔ میں عمران خان صاحب سے پوچھتا ہوں، ہمارے ساتھی تھے، ہم نے مل کر جد و جہد کی تھی، وہ کبھی اپنے گریبان میں گردن جھانک کر عمران خان صاحب کبھی سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اقتدار کی کرسی تک پہنچنے میں ان شہیدوں کے خون کا بھی حصہ ہو؟ سوچیں کبھی۔ ان مظلوموں نے مل کے جد و جہد کی تھی، کہیں اس جد و جہد نے آپ کو کوئی طاقت، کوئی آپ کو دفاع، کوئی حفاظت فراہم کی تھی یا نہیں کی تھی؟ سوچیں کبھی۔ آپ کئی بار چل کے یہاں مظلوموں کو انصاف دلانے پر احتجاج کرتے ہوئے، مطالبہ کرتے ہوئے چل کے آئے تھے، کبھی یاد کریں پرانا وقت۔ آج آپ اقتدار میں ہیں، آج حکومت ان قاتلوں کی تو نہیں ہے، وہ تو خود در بدر دھکے کھاتے پھرتے ہیں، بلکہ انہی میں سے کچھ لوگ اپنی ضرورت کے لیے چاہیں تو چھٹی والے دن بھی دفتر لگوا لیتے ہیں۔ ہسپتالوں کی رپورٹیں بھی کہا جاتا ہے کہ بنوا لی ہیں، بیرون ملک چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں واویلا کیا جاتا ہے، چھٹی والے دن دفتر کھلوا لیتے ہیں۔ یہ تو عالم ہے ان لوگوں کا، اور جو شہید ہیں، مظلوم ہیں، جن کے لیے انصاف اور طاقت اور ان کی ہمدردی کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ کیا سیاست اس چیز کا نام ہے؟ سیاست صرف لفظوں کی بات ہے، کسی لفظ کا معنی نہیں ہوتا۔ 3 انسٹیٹیوشنز کے سربراہوں نے وعدہ کیا تھا، میں ان سے پوچھتا ہوں، ادارے کے سربراہ کا کیا ہوا وعدہ، اس وعدے کا کوئی معنی بھی ہے یا صرف الفاظ ہوتے ہیں؟ ہم کسی ادارے کی بے ادبی، گستاخی نہ کر رہے ہیں، نہ کریں گے، نہ کر سکتے ہیں، نہ کبھی سوچیں گے، صرف یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ ہم ان یتیموں کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ ہمارے تو ضمیر کا میٹر ہے، ہمارے دین کا، ایمان کا، غیرت کا، تحریک کا، جماعت کا، ہمارا تو جینا مرنا ہے۔ ہم نے تو آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم تو کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، مگر ہم بدامنی تو نہیں کر سکتے۔ یا تو بدامنی کرنے والے، دہشت گردی کرنے والے دہشت گردی کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں اور دہشت گردی کے پرچے بھی ان کے واپس ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو یہ کچھ ہوتا ہے۔ مشکلات صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو پرامن ہیں، جو امن کے راستے پہ چلتے ہیں۔ میں عمران خان صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہیں یہ علم ہے کہ پچھلے دور حکومت میں جو ظلم ماڈل ٹاؤن میں ظلم ہوا وہ تو ہوا، مگر کتنے پرچے انہوں نے بے گناہ کارکنوں کے خلاف کاٹے، درجنوں کے حساب سے۔ ان میں جو پرچے، جن کے چالان سبمٹ ہو گئے، عدالتوں میں کیس چلے، سب میں ہمارے کارکن بے گناہ ثابت ہوئے، بری ہو گئے، سوائے سرگودا کے ایک کیس کے کوئی 125 کارکنوں کو ناجائز زیادتی کے ساتھ انہیں سزا دی گئی، جنہیں ہائی کورٹ لاہور نے سب کو بیل پر رہا کر دیا، اپیل پینڈنگ پڑی ہے۔ جب وقت آئے گا، اللہ چاہے گا، وہ بھی بے گناہ ہیں، انشاءاللہ رہا ہوں گے۔ جو کیس پروسیڈ ہوئے، سارے کارکن رہا ہو گئے، اور 16 کیس ایسے ہیں، 15 سے 16، 9 لاہور میں اور 6 اسلام آباد میں، اسی طرح جھوٹے کیس پڑے ہیں بے گناہ لوگوں پر۔ ان کے چالان بھی سبمٹ نہیں ہوئے، ان کی تفتیش بھی نہیں ہوئی، FIR پرچے کاٹ کے تھانے میں پڑے ہیں، اور ان FIRوں کو ختم کرنا صرف وزیر اعظم
اور وزیر اعلیٰ کی ثوابدید ہوتی ہے. اس کا چالان، جس کا چالان بھی سبمٹ نہ ہوا ہو، اس کا پروسیجر نہیں ہوتا. ایک ایگزیکٹو آرڈر سے وہ پرچے ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ لوگ صبح شام کئی بار دہشت گردوں کے پرچے ختم کر چکے ہیں مذاکرات کے ذریعے، پولیٹیکل کنسیڈریشنز کے ساتھ. مگر پرچے رکھے کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ بوقت ضرورت کام آئے. خان صاحب آپ بتائیں، آپ کا بوقت ضرورت کون سا ہے جو اس پر کام آئے گا؟ ان مظلوموں کے پرچے کیوں رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ جن کی تفتیش نہیں ہوئی، جن کا چالان سبمٹ نہیں ہوا، جن پر گواہیاں نہیں ہیں، کاروائی نہیں ہوئی پولیس نے، اور تھانے میں رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان پرچوں کے نام پر جب چاہیں اٹھا لیں گے لوگوں کو. آپ بھی ایسے کام کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں یہ پرچے؟ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے یہ جھوٹے پرچے تو ختم کر سکتے تھے نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالتوں کے معاملات میں میری مداخلت نہیں ہے، مگر یہاں جو تھانے میں بغیر کسی کاروائی کے پڑے ہیں پرچے، وہ تو ختم کر سکتے تھے. اس کا ایک ایگزیکٹو آرڈر نہیں دیا. ہمارے قاتلوں میں ایک شخص آپ کے دور میں بھی گرفتار نہیں ہوا، آپ کے دور میں معطل نہیں ہوا، کوئی ڈی گریڈ نہیں ہوا. سب کو ترقیاں ملی، سب محفوظ ہیں. جن کے خلاف آپ تقریریں کرتے تھے وہی آپ کی حفاظت میں ہیں. ان کو آپ کے دور میں بھی ترقیاں ملی ہے جیسے پچھلے دور میں ملتی تھی. کوئی معطل نہیں ہوا جیسے پہلے معطل نہیں ہوئے تھے. پریشان وہ ہیں جو مظلوم تھے، جو بے گناہ تھے، جن کا سب کچھ لٹ گیا. پریشان حال اس وقت بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہے. میں نے یہ صرف یاد دہانی کروائی ہے ذمہ داران کو، اور میں امید رکھتا ہوں، اچھا پازیٹو سوچ رکھتا ہوں کہ میں امید کرتا ہوں